نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقول للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو تو لوگوں کی بھلائی کی گفتگو کرو۔ اگر تم کسی کا بھلا چاہو گے اللہ تمہارا بھلا کرے گا، تم کسی کو سیدھی راہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ پہ چلائے گا۔ کیونکہ ہماری دعا ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آدمی جتنا ہی بھٹکا ہوا ہے وہ سیدھے راہ پر چل جاتا ہے، کیونکہ آج کل جو ہمارے اکابرین یعنی ہمارے امراء کو، ہمارے نمائندوں کو، جن کو ہم اپنا رہنما چنتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے پاس دینی علم تو ہے نہیں اور دنیاوی علم بھی پورا نہیں، اور وہ ہم پہ حاکم ہے۔ جتنے جہل حاکم ہوگا عوام اس سے زیادہ جہل ہے۔ چلو بہرحال یہ باتیں عام ہوتی رہیں گی۔ ہم اہل سنت والجماعت، خاص طور پہ جن کا نام ہم بریلوی کہتے ہیں، بریلوی، ہم بریلوی لوگ بہت سی چیزوں کے قائل ہیں جو آپ سمجھے۔ مثلا یا اللہ، یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کو پکارنا ہے۔ یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، کسی نام سے اللہ کو پکارا جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا فتح، یا رزاق، اللہ کے نام ہے۔ جس نام سے مرضی چاہو پکارو۔ اللہ کے علاوہ بھی ہم اولیاء کو بھی رہنما سمجھتے ہیں نہیں بھی رہنما وہ ہمارے۔ اولیاء نہ بھی ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ تم جب قبرستان میں جاؤ تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اس میں گنہگار سویا اس کو بھی اور نیک صالح سویا اس کو بھی سلامتی ہم بھیجتے ہیں، اور وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور جب وہ سلام کا جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت فرماتا ہے۔ اب میں کہنے کہ یا ہم نے وہاں بھی کہا، مردوں کو بھی یا کہا، تو شہید جو ہے زندہ ہیں، وہ زندہ بھی وہاں لیٹے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان میں سے ایک خاص بزرگ ہیں صحابہ کرام، یا ابو بکر صدیق، یا عمر فاروق، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حیدر کرار، یا علی۔ یہ ہم سنی ایسے پکارتے ہیں، اور یہ ہمارے مسلک کا ایک خاص سمجھو کہ خاص گفتگو ہے یا خاص بات ہے کہ ہم کچھ مخصوص اولیاء کو پکار لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکابر نے بعض نے کہا ہے کہ یہ شعر حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے، بعض نے کہا ہے غوث پاک کا شعر ہے۔ اس شعر کی تحقیق مجھے نہیں ہوئی، لیکن ہے بڑا پیارا شعر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار ہم مغرق خذ یدنا ساحلنا اشقالنا۔ یہ شعر بہت پیارا ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اپنی دعاؤں میں پکارتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال کی طرف دیکھیے، ہمارا حال بگڑ چکا ہے۔ انظر حالنا
یا حبیب اللہ اسما قالنا، اور یا رسول اللہ ہماری پکار کو سنیے، ہمارے پکار کو سن لیجئے۔ ہائے ہائے، ہم پکار بھی اپنے نبی علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ یا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہمارا بہت مشکل ہے، تو ہماری بات کو آپ پہنچا سکتے ہیں، ہماری پکار کو آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبوب نے کہا فتح بھی ہونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت کا معیار بھی اللہ نے اپنے محبوب کی اتباع میں رکھ دیا، میرے محبوب کی بات مانتے جاؤ تو میں تم سے پیار کرتا جاؤں گا۔ تو اس میں ہم حرج نہیں سمجھتے، ہم یا علی حیدر، یا علی نعرہ حیدری، یا علی نبی علیہ السلام، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، نعرہ حق چار یار، نعرہ تحقیق حق چار یار۔ اب یہ نعرے خاص طور پہ بریلوی مارتے ہیں، لیکن اہل تشیع ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، یا علی، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے علی کو، حضرت علی کو اللہ سے بھی اوپر، خاص طور پہ وہ ہے نا کوکب در فی فضائل علی، اس میں باقاعدہ لکھ دیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ جو ہے وہ علی کے تابع ہے۔ یہ شیعوں کا عہد کا، یہ اس کا جو بیٹھا ہوا ہے نا حسن اللہ یاری، اس کا عقیدہ پکا ہے، یا علی یہ کہتے ہیں، تو یا علی سے مراد وہ نعوذ باللہ من ذالک بعد جہل جو ہے نا وہ رب لیتے ہیں کہ علوی رب ہے۔ وہ ایک اس کے پاس آئی نا وہ فاصلہ آباد کی ایک ذاکرہ ہے، یا علی جلا جلالہ، تو یہ منڈا منڈ رکھ رہا تھا کہ کہنا جائز بھی ہے لیکن کہنا نہیں چاہیے کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر علی کو کر دیا، تو کر تو دیا ہے، کر تو دیا ہے۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ تو ہونا چاہیے نا، یا علی جلا جلالہ، یا علی جلا جلالہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم تو یا علی کہتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی کہتے ہیں، لیکن جلا جلالہ نہیں کہتے۔ جو جلا جلالہ نبی علیہ السلام کو کہتے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے، یا اللہ جلا جلالہ، یا رحمان جلا جلالہ، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور صرف ایسی صفت جو اللہ کے نام کے ساتھ ہی مخصوص ہے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ حضرت علی کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے، حالانکہ ہے درود پاک، درود پاک میں آل بھی شامل ہے، تو یہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ مخصوص ہے، اور آل کا ذکر بھی ہے، لیکن حضرت علی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مخصوص ہے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ، اور جو اس کو اپنے نام کے ساتھ لگائے وہ لعنتی، مردود، اور کیا کہتے ہیں کہ زندیق، خبیث، جو بھی لفظ آپ کہیں وہ سب اس کے لیے جائز ہے، کہ آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ جو چیز مخصوص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی نبی کے ساتھ بھی مخصوص نہیں۔ اور یہ باتیں ہوتی رہتی، جو میں کہنے والا تھا وہ کہ یا اللہ، یا علی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، یہ ہم بریلوی اپنی تقاریر میں یا اپنے نعروں میں مسجد میں یہ نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اس سے تو نہ شیعہ علیحدہ ہے، شیعہ تو صرف یا علی کے لگاتے ہیں نا، ہم تو سب غوث پاک کو بھی مانتے، تو یا غوث اعظم بھی کہہ دیتے ہیں، مانتے جو ہے۔ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ہم اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابی، قبر میں جب جائے تو کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا ابی، اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، یا امی، اے امی جان آپ پر سلامتی ہو، تو یہ لفظ کہنے قبر پہ جائز ہے، یا کے ساتھ، یا کوئی کہنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، یا علی کہنے سے کافر نہیں ہو جاتا، لیکن یہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عثمان غنی کو یہ شیعہ کافر کہتے ہیں،
اس لیے یہ خود کافر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا مسلح، پہلی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرما دی، امامت عطا فرما دی۔ فرمایا صدیق کو کہو کہ جا کے نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر نے 2-2.5 سال حکومت کی، وہ فوت ہونے لگے، انہوں نے عمر فاروق کو حکومت پہ قائم کر دیا۔ اب یہ عمر فاروق کا اتنی بڑی سلطنت انہوں نے فتح کی، اسلام پھیلا، فتوحات عمر فاروق کے دور میں جتنی ہوئی ہیں کسی کے دور میں نہیں ہوئی، کسی کے دور میں نہیں ہوئی۔ نہ قتل نہیں کیا، سن لو خلیفے ہوتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن زیادہ آپس میں لڑے ہیں، آپس میں ہی لڑتے رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام یہ میں ایک بات اور بھی کرتا جاؤں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی لڑائی ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی کی لڑائی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑائی ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، نہروان ہو گئی، یا جنگ جمل ہو گئی، جنگیں ہوتی رہیں۔